الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ذلك نتلوه اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں علیہ کا آپ پر من الآیات آیات میں سے والذکر الحکیم اور ذکر حکمت والی کتاب سے ان مثل عیسیٰ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ اللہ کے ہاں کمثل آدم علیہ السلام کی طرح ہے خلقہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے من تراب مٹی سے ثم پھر قال کہا لہو اس کے لیے کن ہو جا فیکون پس ہو گیا الحق من ربک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے فلا تکونن پس تم نہ ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں سے یہ امت آخری امت ہے اس کے بعد کوئی نئی امت نہیں آئے گی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نیا ذلی بروزی شرعی غیر شرعی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا امت بھی آخری اور نبی بھی آخری اور آسمان سے نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس بھی آخری کتاب قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب نئی شریعت نیا دین نہیں آئے گا امت بھی آخری نبی بھی آخری کتاب بھی آخری اللہ کریم نے آخری پیغمبر کے دور کے اندر شرک اور بدعات کی جتنے دروازے تھے نا وہ بند کر دیا کیونکہ اس امت کے بعد کوئی نئی امت نے نہیں آنا تھا اور نئے دین نے نئے شریعت نے نئے کتاب نے کوئی اس بات سے نازل نہیں ہونا تھا کوئی نیا پیغمبر کوئی رسول ذلی بروزی شرعی غیر شرعی کوئی نیا رسول نہیں آنا تھا اس لیے اللہ کریم نے ہر رسم و رواج ہر بدعات اور ہر شرک کا دروازہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بند کرایا مثال کے طور پہ ایک مثال سے سمجھیے گا مشرکین مکہ کے ہاں متبنہ کی اہلیہ کو وہ آدمی وہ لڑکا جس کو بیٹا بنا لیا جائے جس کو بولتے ہیں متبنہ بیٹا بنا لینا مشرکین مکہ کے ہاں متبنہ کی اہلیہ سے نکاح کرنا طلاق کے بعد یہ حرام سمجھا جاتا تھا حقیقی ماں کی طرح لوگ کہتے تھے کہ اس نے اس کو بیٹا بنایا ہوا تھا اب اس نے اس کو طلاق دی ہے تو جس نے بیٹا بنایا ہوا ہوتا تھا وہ اس اپنے منہ بولے بیٹے کی اہلیہ سے اس کی طلاق کے بعد نکاح نہیں کر سکتا تھا اللہ کریم نے اس رسم رد کا رد کرنا چاہا اور اس رسم کو ختم کرنا چاہا اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تم آخری پیغمبر ہو تمہارے بعد کوئی پیغمبر کوئی رسول نہیں آئے گا تمہارے سینہ اندر پہ نازل ہونے والی کتاب
آپ بھی آخری ہے، شریعت بھی آخری ہے اور یہ امت بھی آخری ہے، تو میں اللہ اس رسم کا رد آپ کی ذات سے کراتا ہوں۔ وہ ایسا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا زید بن حارثہ سے ہوا۔ اب ایک اعلیٰ خاندان کی عورت، نسب اور شرف کے لحاظ سے اعلیٰ، اور زید بن حارثہ ایک مکتب قاضی غلام امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی دلجوئی کے لیے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اب ان دونوں کا گزارا نہ ہوا اور حضرت زید نے طلاق دے دی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق ملی تو اب امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر دور جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ کے ہاں اللہ کے نبی سیدہ زینب سے نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کہ سیدنا زید کو امام کائنات نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہے، آخری کتاب ہے، آخری امت ہے، اور اس میں یہ جو رسم ہے نا رسم وہ بولے بیٹے کی اہلیت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس رسم کا دروازہ بھی اپنے آپ سے بند کروانا ہے۔ اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمنا یہ تھی کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ لوگ کہیں گے یہ کیسا پیغمبر ہے، کیسا نبی ہے۔ کل تک زید کو کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اب زید نے اس عورت کو طلاق دی ہے، خود اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ مشرکین مکہ کو موقع ملے گا، انگلیاں اٹھائیں گے، آوازیں کسیں گے، لیکن اللہ کریم کا منشا یہ تھا کہ یہ آخری پیغمبر ہے اور اس رسم کا رد میں اللہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کراتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر یہ جو سیدہ زینب سے نکاح ہے نا یہ آپ نے نہیں کیا، بلکہ میں اللہ نے آسمانوں کے اوپر آپ کا نکاح سیدہ زینب سے میں اللہ نے خود کر دیا۔ اور یہ وجہ ہے کہ سیدہ فرمایا کرتی تھی جب بیٹھتی تھی امہات المومنین کے درمیان تو فرمایا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے ہیں، تمہارے رشتے کا انتخاب تمہارے رشتے داروں نے کیا، لیکن زینب میں وہ شخصیت ہوں، میں وہ زینب ہوں کہ جس کا نکاح کائنات کے رب نے اپنے محمد کے ساتھ ساتھ و زمانوں کے اوپر عرش کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر سے اس رسم کو بھی رد کر دیا۔ ہر رسم، ہر شرک اور ہر بدعت جو تھی وہ بذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ جو رات گزری ہے اس رات کے بارے کے اندر عام لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ یہ بڑی برکت والی رات ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے، اس کے بارے کے اندر میں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک رسم مشہور ہے کہ اس رات کو پہلی رسم کیا ہے کہ کھانے زیادہ پکایا کرو، اس رات کو روحیں آتی ہیں، کھانے زیادہ پکایا کرو، روحیں آتی ہیں گھر کے اندر، اس لیے کھانے زیادہ پکایا کرو۔ اور ایک اور مولوی صاحب کی میں نے گفتگو سنی اور اس نے اعلان کیا اور کہا کہ آج قبرستان جانا ہے اور مردوں کی زیارت کی۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کیسی منطق ہے، ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ یہ قبرستان کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ مردوں سے ملاقات ہو جائے۔ اور روحیں کہاں آ رہی ہیں؟ روحیں آ رہی ہیں گھر میں، اور یہ حضرت صاحب تشریف لے جا رہے ہیں قبرستان میں۔ یہ کہاں ملاقات ہوگی؟ کیونکہ جو رسم امت میں بناتی ہے نا، زمین میں رسم بنتی ہے وہ ایسی بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام رسموں کو، تمام بدعات کو، دروازوں کو بند کر دیا۔ ایک رسم اور مشہور تھی، ایک اور خرابی ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اپنے محبوب کے ذریعے اس کو بھی بند کرایا۔ ذرا دیکھیں قرآن مقدس کا سب نمبر ہے کہ سورۃ آل عمران۔ آل عمران کی آیت نمبر 144۔ مل گئی؟
صفحہ 62 آیت نمبر 144 سورۃ آل عمران۔ ہوا اس طرح کہ ان کے اندر شیطان نے آواز لگائی کہ وہ تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ آواز لگی نا ہے جب کی گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ ہوا اس طرح جس صحابی کا جہاں کہیں رخ تھا نا اس نے اسی طرف وہ کر دیا۔ بعض لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اب لڑنے کا مزہ کیا ہے؟ لڑائی کا مقصد تو ختم ہو گیا، انہوں نے ہتھیار کو ڈال دیا۔ بعض لوگوں نے جنگلوں کی طرف رخ کر لیا اور کہا کہ جن آنکھوں سے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے آج اللہ کے رسول نہیں رہے تو پھر یہاں رہنے کا کیا مقصد؟ تیسرا وہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے لڑائی پہلے سے زیادہ اور کے میدان کی ترکیب کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ہم بھی لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے۔ بعض لوگ وہ لوگ بھی تھے جو دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ان آنکھوں سے ہم نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، ہم ان آنکھوں سے کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتے، ہمیں آنکھوں سے نبینا کرتے ہیں نہ کرتے، ہم ان آنکھوں سے کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ ایسا منظر ہے اور یہ افواہ جھوٹی افواہ ہے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک شہید نہیں ہوئے۔ جب جنگ ٹھنڈی ہوئی نا اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کیا، فرمایا میرے صحابہ، میرے نبی کی صحابہ، آج میرا محمد شہید تو نہیں ہوا، فوت تو نہیں ہوا، لیکن اگر میرا محمد کل شہید ہو جائے، فوت ہو جائے تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آواز اس لیے لگوائی تاکہ میرے محبوب نبی کی وفات کے اوپر جو خرابیاں پیدا ہونی تھی میرا محمد اپنی زندگی کے اندر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر میں اللہ کے رسول۔ آج فوت نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، سن لو وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر الا رسول، میں اللہ کے رسول، قد خلت من قبل الرسل، اسی طرح میرا محمد بھی میں اللہ کے رسول، جس طرح قد خلت گزر چکے ہیں من قبل سے پہلے الرسل کئی رسول، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی خدا کا حصہ نہیں بن گیا ہے کہ میرا محمد تو اسی طرح میں اللہ کے رسول ہے جس طرح دیگر پیغمبر پہلے میں اللہ کے رسول تھے۔ افائی آتا آج تو میرے محبوب فوت نہیں ہوئے، اگر کل کو یہ فوت ہو جائے اور قتلا اگر شہید کر دیے جائیں اور میرے محمد کے صحابہ، میں اللہ تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ او قتلا قلبتم علی آقابکم، کیا تم نے اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل تم پھر جاؤ گے؟ کیا میں اللہ تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کریم نے یہ افواہ اس لیے پھیلائی تاکہ جب میرا محمد کے اوپر موت آئے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کا پیغام آئے اور جو خطرہ تھا امت کے گمراہ ہونے کا، امت کے طرف اتنا پرواہ ہونے کا، اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کے اندر یہ افواہ پھیلا کے ثابت کر دیا کیونکہ میرا محمد آخری رسول ہے، اپنا آخری رسول اس کی بھی اصلاح کر کے جائے۔ فرمایا کہ اور قتلا افئنتا، اگر کل کو میرا محمد فوت ہو جائے اور قتلا قلبتم علی آقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اگر میرا محمد شہید ہو جائے؟ ومن ينقلب على عقبيه، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا فلن يضر الله شيئا، وہ میں اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وسيجزي الله الشاكرين، اور جو دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے گا ایسے شکر کرنے والوں کو میں اللہ مزید نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پہلے انبیاء کے ساتھ دیکھ کے اللہ نے مسئلہ ثابت کیا میرا محمد آخری رسول ہے، کوئی میرا معبود نہیں، کوئی معبود بن کے نہیں آیا کہ میرے محمد کے پر بہت
جائے، میرے محبوب قتل نہ ہو جائے، اگر قتل ہو جائے، کل کو شہید ہو جائے یا فوت ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی زندگی کے اندر جو غلط فہمیاں امت میں نبی کی وفات کے اوپر پیدا ہونی تھی، زندگی کے اندر یہ افواہ پھیلا کہ میرے محبوب مانگے خود ان کی اصلاح کر کے جائے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف، یہاں بھی اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اس طرح مناظرہ ہو رہا ہے عیسائیوں کا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کریم کی آیت نازل کرتے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عقیدہ کفر ہے، اس عقیدے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ عیسائی کہنے لگے اگر عیسیٰ کا باپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ کی پیغمبر کا باپ اللہ ہے، اگر اللہ نہیں ہے تو عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اللہ کریم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا انما مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ پیغمبر کی مثال عند اللہ اللہ کے یہاں کمثل آدم، آدم کی طرح ہے۔ تم عیسیٰ کو میں اللہ کا بیٹا اس لیے بنا رہے ہو کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، اگر عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر آدم تو بطری کے اولا میں اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے کہ عیسیٰ کا باپ نہیں اور آدم کی ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے۔ ظالمو تم نے آدم کو تو میں اللہ کا بیٹا نہیں کہا، اس کی تو ماں بھی نہیں تھی، اس کا تو باپ بھی نہیں تھا، اس کو تم نے میں اللہ کا بیٹا نہیں بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے میں پیدا کیا اور تم نے عیسیٰ کو میں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ پیغمبر کی مثال اللہ کے ہاں کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ آدم کی ماں بھی نہیں تھی، آدم کا باپ بھی نہیں تھا۔ خلقہ من تراب، ہم نے آدم پیغمبر کو پیدا کیا تھا من تراب، مٹی سے، ثم قال له، پھر ہم نے اس کے لیے کہا ہو جاؤ، فیکون، اور وہ ہو گئے۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے سے وہ اللہ کا شریک بن جاتا ہے تو آدم علیہ السلام تو ماں بھی نہیں تھی اور باپ بھی نہیں تھا، پھر وہ بھی اس کو بھی تو بیٹا کہتا ہے۔ اللہ اللہ، الحق تو میرا ربی کا، یہ حق ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد عیسیٰ پیغمبر کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، الحق تو یہ حق ہے میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، اے میرے محبوب پیغمبر تم نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ میرے محبوب اس کے بارے کے اندر شک نہیں کرنا، کیوں کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو آدم کو بغیر باپ اور ماں کے میں اللہ پہلے پیدا کر چکا ہوں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا جو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر آخری امت آخری کتاب آتے جو امت کے اندر شرک اور بدعات کے دروازے کھولنے تھے، اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کے اندر ان دروازوں کو بند کرا دیا تاکہ یہ آخری امت شرک سے بھی محفوظ رہے، بدعات سے بھی محفوظ رہے اور رسول اللہ سے بھی محفوظ رہے۔ اللہ پوری امت مسلم کی حفاظت فرمائے۔